امیر فخر الدین لقمان سلطان بیبرس کی خواہش کے مطابق امیر فارس الدین اکتائی کے گھر چلا آیا۔ اس نے کافی غور و فکر کرنے کے بعد فارس الدین اکتائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ امیر فارس الدین اکتائی سلطان بیبرس کی تخت نشینی کے بعد غیر محسوس انداز میں حکومتی امور سے لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ مملوک افواج پر امیر کلاؤن الفی کی بطور سالار اعظم تقرری بھی تھی۔ گزشتہ ادوار میں اسے مملوک فوج میں خاصی اہمیت حاصل تھی اور سلطان الملک المعز، سلطان الملک المنصور اور سلطان الملک المظفر کے دور میں وہ براہ راست افواج کا سالار اعظم تھا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس کے ساتھ بھی اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ تعلقات چند دنوں پر محیط نہیں تھے بلکہ سلطان نجم الدین ایوب کے عہد سے دوستی کے مضبوط حصار میں بندھے ہوئے تھے۔ سلطان بیبرس نے اپنی تاج نشینی کے موقع پر اس کی کڑی مخالفت پا کر اس کے خلاف کوئی شدید کارروائی تو نہیں کی، مگر اسے سالار اعظم کے عہدے سے معزول کر کے اسے گہرے صدمے سے ضرور دوچار کیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ سلطان بیبرس میں اسے ابھی تک کوئی ایسی خامی یا برائی نہیں دکھائی دی جس پر وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا۔ فارس الدین اکتائی اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارا کرتا یا پھر خاص احباب کے پاس چلا جاتا۔ وقت کے کئی ادوار دیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں پھیکا پن سا محسوس ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ شکل و صورت میں وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر ان کے پاس عمدہ سیرت کا زیور موجود تھا۔ چند ماہ پیشتر وہ اپنی بڑی بیٹی کو بیاہ چکا تھا اور باقی دونوں کی فکر میں تھا۔ فارس الدین اکتائی نے جب امیر فخر الدین لقمان کی صورت اپنے دروازے پر دیکھی تو اس کے چہرے پر تفکر کی سلوٹیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ وہ اس کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا اور مہمان خانے میں لے آیا۔ فارس الدین اکتائی مملوک امراء میں خاصا معروف شخص تھا مگر اس کی ذاتی زندگی ہر قسم کے تسنہ سے پاک تھی۔ اس کے گھر میں زیادہ سجاوٹ اور سامان موجود نہیں تھا، البتہ صفائی ستھرائی اور دیگر امور کے لیے کنیزوں اور غلاموں کی کافی تعداد اس کی ملکیت میں تھی۔ امیر فارس الدین اکتائی نے امیر فخر الدین لقمان سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ وہ اپنے تئیں یہ اخذ کر چکا تھا کہ اس کی آمد کے پیچھے کوئی اہم بات مخفی ہے۔ وہ ایسا اندازہ لگانے میں ناکام بھی کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ سارا زمانہ جانتا تھا کہ امیر فخر الدین لقمان سلطان بیبرس کا معتمد خاص ہے۔ امیر فخر الدین نے بات کا آغاز کرنے میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ نہایت اطمینان سے قہوہ پینے کی فرمائش کی۔ فارس الدین اکتائی نے مسکرا کر اسے بتایا کہ قہوہ اور کھانا تیار ہو رہا ہے۔ امیر فخر الدین لقمان دھیمے انداز میں بولا، سلطان بیبرس کو اقتدار سنبھالے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ تم کچھ عرصے پہلے تک تو شاہی دربار میں بڑے جوش و خروش سے دکھائی دیا کرتے تھے اور اپنے سلطانوں کے سامنے ہمیشہ سلطان محترم کے حق میں آواز بلند کیا کرتے تھے۔ اب ایسی کون سی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ تم نے نہ صرف دربار میں آنا تک کر دیا بلکہ حلقہ امراء سے بھی منہ موڑ لیا؟ کیا تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے بتانا پسند کرو گے؟ امیر لقمان فارس الدین بولا، کیا تمہیں سلطان نے یہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے یا تم اپنے طور پر یہ سب پوچھ رہے ہو؟ مجھے سلطان محترم نے تم سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور کہا ہے مگر یہ سوال میرا اپنا ہے۔ اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو میرا دل حلقہ اقتدار سے اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن ملکہ شجرت الدر کی کٹی پھٹی لاش میں نے جبل خندق سے نکالی تھی۔ میں نے ایک پروکار عورت کا تکلیف دہ انجام دیکھ کر عبرت پکڑی تھی۔ شاید میں اسی دن سے اس نظام کو خیر بات کہہ چکا ہوتا مگر مملوک افواج کی محبت نے میرے قدم روک رکھے تھے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، ان سپاہیوں میں بے شمار ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنے بچوں کی مانند پال کر جوان کیا ہے، انہیں میدان جنگ کے رموز سکھائے۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تمہارا سلطان بھی انہی میں شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ اسے مجھ سے ملے بنا ایک پل بھی سکون نہیں ہو پاتا تھا، اور اب فارس الدین اکتائی گہری آہ بھر کر رہ گیا۔ خیر، میں نے ملکہ شجرت الدر کی موت کے بعد کئی بار کوشش کی کہ اقتدار کے حصار سے نکل کر سادہ طرز زندگی گزاروں
مگر سلطانوں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ میں ان کی ضرورت بن چکا تھا۔ مملوک سپاہی میری بات کو فوقیت دیتے تھے اور امراء میں بھی اچھی ساکھ رہی۔ میں دونوں طبقوں کو سنبھال سکتا تھا۔ سلطانوں کی نصف مشکلات کا حل تو میری ذات تھی۔ تمہارے سلطان نے برسر اقتدار آتے ہی مجھے اس ذمہ داری سے پرے کر دیا اور یہ سب خود اپنے ذمہ لے لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہا اور مجھے اپنی خواہش پر عمل کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ قاہرہ میں آمد پر مجھے اس بات پر غصہ نہیں تھا کہ سلطان الملک المظفر کو قتل کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے اس بات کا قلق تھا کہ بیبرس نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ میری نگاہ میں اس کا جو مقام ہے، میں اسے وہاں سے گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ میری محبت کا جوش تھا جو میرے جذبات کی رو میں بے کر سب کے سامنے عیاں ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے جو بھی سمجھا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ جب ایورس کے دامن پر لگا ہوا داغ مجھے دھلتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے اپنے رویے پر معذرت کی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ مجھے معزول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ مملوک سپاہیوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، مگر میں نے انہیں پیار و محبت سے سمجھا ڈالا کہ میری ہڈیاں بڑھاپے کا شکار ہو رہی ہیں اور بلاد مصر کو مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ سلطان بیبرس ہی اصلی حقدار ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط محافظ ہے۔ امیر فارس الدین اکتائی نے جب اپنی بات ختم کی تو امیر فخر الدین لقمان کو یہ احساس ہوا کہ واقعی طویل عرصے سے اس کے اندر کا رکا ہوا طوفان اس کے لبوں سے نکلنے کے لیے بیتاب تھا، جو آج نہ جانے کیوں بفر سا گیا تھا۔ اس کی بات سے یہ تاثر بھی جھلکتا تھا کہ اسے اپنی معزولی کا بھی گہرا رنج تھا۔ امیر اکتائی، تمہارے خیال میں سلطان بیبرس کیسا شخص ہے؟ امیر فخر الدین نے پوچھا۔ یہ کیسی بیتوکی سی بات کی تم نے؟ ارے میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی۔ اس کی تمام تربیت میرے سامنے ہوئی۔ میں اس کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ فارس الدین اکتائی تیز لہجے میں بولا۔ امیر فخر الدین لقمان نے عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور استفسار کیا۔ جا کر اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے خلاف کسی تحریک کا حصہ ہوں۔ وہ حلب میں جو کچھ کرتا ہے وہ مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ امیر فخر الدین لقمان چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ فارس الدین اکتائی کا یہ جملہ اسے مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کر سکتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ریاست حلب میں پکنے والی کھچڑی میں یقیناً فارس الدین اکتائی بھی شامل رہا ہوگا۔ اسے ریاست حلب تک رسائی حاصل تھی اور بقول اپنے وہ اس گھورک دندے کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ امیر فخر الدین لقمان اس کی بات پر الجھ سا گیا۔ اسی دوران کہوا آ گیا۔ فارس الدین اکتائی نے اس کی توجہ کعوے کی جانب دلائی تو اسے ادراک ہوا کہ وہ فارس الدین اکتائی کے پاس موجود ہے۔ کعوے کی چسکی لیتے ہوئے وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ امیر اکتائی، جو تم اندازہ قائم کیے بیٹھے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتا کہ حلب میں سلطان کیا کچھ کرتے رہے ہیں یا وہاں کے حالات کا کوئی تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ میں ایک دوسرے کام سے تمہارے پاس آیا تھا۔ اسی کی نسبت میں نے تم سے یہ رائے طلب کی تھی کہ سلطان محترم کو کیسا خیال کرتے ہو؟ کیا وہ اچھا انسان ہے؟ اس میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی حاکمیت میں جور و ستم تو نہیں۔ فارس الدین اکتائی اس کی بات کو سمجھ نہ پایا اور متعجب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کا میرے منہ سے سننا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ جیسا ہے سارے زمانے کو معلوم ہے۔ وہ یقیناً ایک بہادر اور جرأت مند شخص ہے جسے میں خود بھی پسند کرتا ہوں۔ امیر اکتائی، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم حقیقتاً سلطان محترم کو اپنی فرزندی میں لے لو؟ فارس الدین اکتائی اس کی بات پر دم بخود بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گہرا استجاب جھلکنے لگا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے چند لمحے پہلے جو سنا تھا وہ واقعی امیر فخر الدین لقمان کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ خیال بیبرس کے دل میں کیوں کر آیا؟ فارس الدین آہستگی سے بولا۔ امیر اکتائی، تم سمجھدار ہو، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر لقمان نے کہا، شاید مجھے کسی اور موقع پر اس کی بات کی زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس حالت میں افسوس ہوا ہے۔ میں تمہاری بات سے کیا مراد لوں؟ امیر فخر الدین گہرے لہجے میں بولا۔ تم اپنے سلطان سے جا کر کہہ دو میں نے اسے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ہے
اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس رشتہ داری سے وہ اپنے شک کو مٹا لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امیر فارس الدین اکتائی نے دبے ہوئے الفاظ میں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ امیر فخر الدین لقمان نے اس کی نامناسب رضامندی پر شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً سلطان بیبرس ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسی مذموم حرکت کرے گا، بلکہ وہ حقیقتاً فارس الدین اکتائی کو وہ شرف دینا چاہتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ امیر فارس الدین اکتائی نے زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ امیر فخر الدین وہاں سے نکل کر کسرے سلطانی پہنچا اور اپنی کارگزاری سلطان بیبرس کے سامنے پیش کر دی۔ سلطان بیبرس نے امیر فارس الدین اکتائی کی رضامندی پر خوشی کا اظہار کیا اور سادہ انداز میں رسم نکاح کا اعلان کر دیا۔ ماہ شعبان میں نہایت سادگی کے ساتھ سلطان بیبرس فارس الدین اکتائی کی بیٹی زہرہ خاتون کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گیا۔ سلطان بیبرس نے اپنی شادی پر زیادہ دھوم دھام کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ وقت خوشی منانے کا نہیں تھا، بلکہ سلطنت اسلامیہ میں ماتم کی سی فضا قائم تھی۔ حیت کے میدان میں 60,000 مجاہدین موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ ان کے گھرانوں میں ابھی تک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ خلیفہ اسلام بھی لاپتہ تھا۔ ایسے دردناک حالات میں سلطان بیبرس اپنی شادی کی خوشی کیسے منا سکتا تھا؟ اس نے سادگی سے رسم نکاح ادا کی اور قاہرہ میں غرباء و مساکین کو کافی مقدار میں اناج تقسیم کیا۔ فوناجو خان کئی دن سے متفکر گھوم پھر رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح متی الدین سے ایک ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو سیدھا متی الدین کے پاس چلا جاتا، مگر وہ برکائی خان کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ برکائی خان نے اسے روانہ کرتے وقت سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ تمام مدت متی الدین سے دور رہے گا۔ اگر اتفاق سے کہیں آمنا سامنا ہو بھی جائے تو وہ دونوں اجنبیوں کی طرح گزر جائیں۔ ممکن تھا کہ فوناجو خان اس حکم پر سختی سے کاربند رہتا، مگر حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اسے متی الدین سے بات کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تو براہ راست متی الدین کے پاس پہنچ جاتا، مگر وہ شیخ کبیر الدین کو بھی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ شیخ کبیر الدین کے منہ سے گلوگوش کا نام سن کر جہاں اسے شدید حیرت کا دھچکا لگا تھا، وہیں یہ خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کہیں متی الدین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اپنے روزانہ کے معمول میں مصروف رہا اور کوئی ایسا موقع ڈھونڈتا رہا کہ متی الدین سے اتفاقاً ملاقات ہو جائے۔ پہلے تو وہ سپاہیوں کی مشقوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، مگر اب اس نے کچھ وقت فصیل اور کھلی چھت پر گزارنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طریقہ تھا جس سے اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی۔ ایک شام وہ فصیل پر کھڑا کسی خیال میں منہمک تھا کہ اسے اپنے شانے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو متی الدین کی صورت دکھائی دی۔ فوناجو خان اس کی صورت اتنی مدت کے بعد دیکھ کر کھل اٹھا۔ متی الدین کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی و حیرت کے ملے جلے اثرات کی غمازی کر رہا تھا۔ ارے موٹے، تم اور یہاں؟ متی الدین کی چہکتی ہوئی آواز فضا میں گونجی۔ میں خیام زنی دستوں کا سالار ہوں، فوناجو خان سنبھل کر خشک لہجے میں بولا۔ او، متی الدین کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تم تو یہ جانتے تھے کہ میں بھی یہی ہوں، پھر تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ تو آج اتفاقاً میری نظر تم پر پڑ گئی۔ مجھے تم سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، لہٰذا مجبوری تھی، فوناجو خان مختصراً بولا۔ تمہارا اشارہ برکائی خان کی جانب ہے، متی الدین چونک کر بولا۔ فوناجو خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر سکوت چھایا رہا، پھر فوناجو خان نے دھیمے لہجے میں کہا، تم جانتے ہو کہ یہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ متی الدین اس کی جانب متحیر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ گلوگوش یہیں کہیں موجود ہے اور شیخ کبیر الدین کو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ تعلق داری ہے۔ فوناجو خان نے جلدی سے کہا۔ متی الدین غیر متوقع بات سن کر پریشان دکھائی دیا۔ فوناجو خان اسے شیخ کبیر الدین کی گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ میرا تو اسی وقت ماتھا ٹھنکا تھا جب وہ کنیز میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر گلوگوش کی بات چھیڑی ہے، مگر وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ متی الدین سنجیدگی سے بولا، میری رائے ہے کہ تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ شیخ کبیر الدین کوئی غلط حرکت کرے۔ فوناجو خان نے مشورہ دیا، اس بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔
گلوگو جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں شنگ خان کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، متی الدین نے بے پرواہی سے کہا۔ شنگ خان کا نام سن کر فوناجو خان کے چہرے کی رگیں کھنچنے لگی۔ متی الدین نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے شیخ کبیر الدین کو کوئی شک پڑ جائے، دوسرا یہ کہ وہ فاصلے ختم کر کے بلا تکلف اس کے پاس آیا جایا کرے تاکہ وقت پڑنے پر انہیں کوئی صفائی نہ دینا پڑے۔ وہ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ شیخ کبیر الدین بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ اپنے تہیں یہ اندازہ قائم کیے ہوئے تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہے اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، مگر یہاں تو حالات اس کے برعکس دکھائی دے رہے تھے۔ متی الدین نے شیخ کبیر الدین کو بتایا کہ وہ اور فوناجو خان ایک دوسرے کے بے حد قریبی دوست ہیں اور سرائے میں ایک چھوٹی سی بات پر ان دونوں میں انبن ہو گئی تھی۔ آج اس کی صورت اچانک دکھائی دی تو وہ نہ رہ پایا اور آگے بڑھ کر اس سے ناراضگی کی فضا مٹا ڈالی۔ شیخ کبیر الدین کو ان کی دوستی یا دشمنی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ اس نے ان کی ناراضگی دور ہونے پر کسی قدر خوشی کا اظہار ضرور کیا۔ سلطان بیوس کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہلاکو خان نے 3 سفارتیں روانہ کی ہیں تو اس نے اپنے مخبر رابطوں کو اس ضمن میں متحرک کر دیا۔ جلد ہی نامہ بر کبوتروں کی مدد سے اسے معلوم ہو گیا کہ ہلاکو خان نے کیسر روم کی لڑکی مریا کا رشتہ اباقا خان کے لیے مانگ لیا ہے۔ یہ اس کی گہری تدبیر تھی جسے سلطان بیبرس سمجھ گیا۔ اسے قسطنطنیہ سے بھی ایسی خبریں ملی کہ کیسر روم ہلاکو خان کی فرمائش پر اس کے بیٹے اباقا خان کے لیے اپنی بیٹی مریا کا رشتہ دینے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہلاکو خان جیسے طاقتور عیسائی نواز حکمران کو اپنے قبضہ قدرت سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ اتحاد اور رشتہ مسلمانوں کے حق میں نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ صلیبی فائٹرز کیسر روم کے اشارے پر ناچتے تھے۔ جب کیسر روم ان کی ڈور ہلاتا تو وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دیتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے۔ ابھی تک ہلاکو خان کو صرف اپنی تاتاری فوج پر بھروسہ تھا۔ مسلمان حلیف اس کے لیے کرائے کے ٹٹو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تاتاری لشکر تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کا انداز حرب بھی مسلمانوں پر بھاری پڑا تھا۔ اگر ایسے میں صلیبی گروہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تو اسلامی سلطنت کے باقی بچے کچے حصے بھی بربادی کا شکار ہو جاتے۔ یہ حالات بے حد تشویشناک تھے۔ ہلاکو خان کی اس تدبیر کا ازالہ بے حد ضروری تھا۔ سلطان بیبرس نے نہایت سوچ بچار کے بعد اس تدبیر کا یہ توڑ نکالا کہ کیسر روم کو منگولوں کا ہی نوالا بنا دیا جائے، وہ منگولوں کی کشمکش کے بیچ میں پس کر رہ جائے اور اس کی قوت منقسم کر دی جائے۔ سلطان بیبرس نے فوراً کاتب کو بلوایا اور اسے اردو زریں کے سلطان برکائی خان کے نام مراسلہ لکھنے کی ہدایت کی۔ اس مراسلے میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کی تدبیر کا ذکر کیا اور کیسر روم کے ساتھ رشتہ داری کو عالم اسلام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اس نے لکھوایا، اس خطرے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے برکائی خان ہی عمل میں لا سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہلاکو خان نے اپنے بیٹے اباقا خان کے لیے کیسر روم کی بیٹی مریا کا رشتہ مانگا ہے، بالکل اسی طرح برکائی خان بھی اپنے بھتیجے لوگائی خان کے لیے کیسر روم کی دوسری لڑکی کا رشتہ طلب کر لے۔ اس طرح کیسر روم بند کر رہ جائے گا، یا تو وہ دونوں سے معذرت کرے گا اور کسی کے ساتھ بھی رشتہ داری نہیں بنائے گا، دوسری صورت میں وہ دونوں کی مانگ پوری کرتے ہوئے اپنی بیٹیاں منگولوں سے بیاہ دے گا۔ دونوں صورتوں میں وہ اتحاد قائم نہیں ہو پائے گا جس کا خطرہ اس وقت امت مسلمہ کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کیسر روم دونوں کی مدد کرنے سے عاجز دکھائی دے گا۔ یہ مراسلہ مکمل کروا کر سلطان بیبرس نے اس پر اپنی مہر ثبت کی اور اسے نامہ بر کبوتروں کی مدد سے بلاد شام پہنچا دیا۔ وہاں سے قاصد کے ذریعے یہ قسطنطنیہ کے راستے اردو زریں پہنچ گیا۔ برکائی خان نے مراسلہ پڑھا اور سلطان بیبرس کے مشورے پر غور و خوض کیا۔ اس نے اپنے بھتیجے لوگائی خان کو بلایا اور اس پر یہ آشکار کر دیا کہ کیسر روم کے ہاں اس کی شادی طے کی جا رہی ہے، اسے اس ضمن میں کوئی اعتراض تو نہیں۔
نوگائی خان نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا تو برکائی خان نے ایک طویل مراسلہ کیسر روم کے نام تحریر کرایا، جس میں منگولوں کی عظمت اور شان کے قصیدے بیان کیے گئے اور ان کی بہادری کی داستانیں رقم کیں۔ اس کے بعد اس نے اس سے اس کی دوسری بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے نوگائی خان کے لیے طلب کیا، ساتھ ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ قسطنطنیہ کی سرحدیں اردوئے زرین کے ساتھ معلق ہیں۔ کیسر روم کی سلامتی اسی میں مضمر ہے کہ وہ برکائی خان سے اپنے تعلقات استوار رکھے۔ برکائی خان نے یہ مراسلہ ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے کیسر روم کی جانب بھیج دیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ کیسر روم ہلاکو خان سے رشتہ داری پر مکمل رضامند ہو چکا تھا اور اس ضمن میں اپنی رضامندی کا ایک مراسلہ ہلاکو خان کو روانہ کیا جا چکا تھا۔ جب اسے برکائی خان کا مراسلہ ملا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ برکائی خان اور ہلاکو خان دونوں چچا زاد بھائی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہیں۔ اگر وہ برکائی خان کو انکار کر دیتا تو یقیناً برکائی خان کے لشکروں کا رخ قسطنطنیہ کی جانب مڑ جاتا۔ قسطنطنیہ برکائی خان کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی طلب کو پورا کر دیا جاتا۔ کیسر روم نے برکائی خان کو بھی رضامندی کا پروانہ روانہ کر دیا کہ اسے نوگائی خان کا رشتہ منظور ہے۔ یہ کیسر روم کا نہایت دانشمندانہ فیصلہ تھا جسے غیر مسلم مورخین نے بے حد سراہا۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ برکائی خان ایک مسلمان حکمران تھا اور مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ کی فتح کار عظیم کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر کوئی اس بارے میں سوچتا ضرور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلی مہم قسطنطنیہ روانہ کی گئی تھی، جس میں کئی جلیل القدر صحابہ صرف اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ اس فتح سے نوید جنت پا سکیں، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس مہم کو ختم کر دینا پڑا اور لشکر واپس لوٹ آیا۔ دوسری بار حضرت امیر معاویہ کے دور میں کوشش کی گئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ یہ سلسلہ بدستور جاری تھا مگر قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکا۔ اگر برکائی خان کا رخ قسطنطنیہ کی جانب ہو جاتا تو اس کی فتح زیادہ مشکل نہیں تھی۔ منگولوں کی ثابت قدمی اور درندگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کیسر روم کا یہ فیصلہ در حقیقت امت مسلمہ اور سلطان بیبرس کے حق میں کیا گیا۔ کیسر روم ہلاکو خان اور برکائی خان دونوں کی مدد کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ سلطان بیبرس کو اس بات کا اندیشہ بھی باقی تھا کہ کیسر روم خفیہ طور پر ہلاکو خان کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ خود نہ صحیح تو دوسری نصرانی ریاستوں کو اس بات کی سفارش کر سکتا ہے کہ وہ ہلاکو خان کی معاونت کریں تاکہ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا سکے۔ اس اندیشے کو سلطان بیبرس نے کچھ اس انداز میں رفع کرنے کی کوشش کی کہ اس نے ایک مراسلے میں شاہ قسطنطنیہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ چاہے تو دونوں ممالک میں تجارتی معاملات اعلیٰ پیمانے پر فروغ پا سکتے ہیں۔ اگر وہ قسطنطنیہ میں مسلمان تاجروں کے تحفظات کی ضمانت فراہم کرے تو سلطان بلاد اسلامیہ میں نصرانی تاجروں کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لے گا اور انہیں ہر سہولت باہم پہنچائے گا۔ دونوں کے سمندری راستے پرامن بن جائیں گے۔ سمندروں میں جنگی بیڑوں کے بجائے تجارتی قافلے سفر کر سکیں گے اور اس سے نہ صرف رعیت کو آرام میسر آئے گا بلکہ دفاعی امور پر خرچ ہونے والی کثیر رقم بھی بچ جائے گی۔ کیسر روم نے سلطان بیبرس کی پیشکش کا بغور جائزہ لیا تو اسے اس میں اپنا فائدہ زیادہ دکھائی دیا۔ قسطنطنیہ کو جن اشیاء کی ضرورت رہتی تھی وہ زیادہ تر بلاد اسلامیہ سے ہی وہاں لائی جاتی تھیں۔ اس تجارتی معاہدے میں افادیت زیادہ تھی اور دفاعی اخراجات بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں قوتوں کو آپس میں جس تصادم کا احتمال تھا وہ بھی امن و سکون میں ڈھل سکتا تھا۔ کیسر روم نے سلطان بیبرس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سلطان بیبرس نے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر ہی کیسر روم کو عالمی سیاست سے نکال باہر کھڑا کیا۔ اس کی حیثیت ایک غیر جانبدار فریق کی سی ہو چکی تھی۔ 1262 عیسوی کے موسم سرما کے خاتمے کے فوراً بعد ایک وسیع و عریض لشکر قبرستان کی بالائی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور اس نے باطنی جماعت کے تمام قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ وادی قفقاز کی جانب موجود باطنی لشکر پر عقب سے حملے کر کے انہیں ڈھیر کر دیا گیا۔ اس محاصرے کی خبر برکائی خان تک نہ پہنچنے دی گئی۔
وادی قفقاز مکمل طور پر ہلاکو خان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ قلعہ الموت میں خیام زنی منگولوں کے دستے بھی محصور ہو کر رہ گئے۔ شیخ کبیر الدین اپنی جماعت کی ہلاکت اور اپنے گرد پھیلے ہوئے منگولوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں دن میں کئی بار متی الدین کے پاس آتا اور ہر بار اسے برکائی خان سے رابطہ کرنے کی ہدایت دیتا۔ متی الدین کو سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرح برکائی خان سے رابطہ قائم کرے۔ ہر طرف منگولوں کے لشکر پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی غیر منگول کو اپنے بیچ دیکھ کر گرفتار کر لیتے۔ کئی فدائیوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ منگولوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ متی الدین نے شیخ کبیر الدین پر صاف الفاظ میں ظاہر کر دیا کہ وہ کسی طرح سمرقند تک یہ خبر پہنچا دے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ شیخ کبیر الدین اپنے تئیں مختلف انداز میں یہ کوشش کرتا رہا مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے شنگ خان کی یاد ستائی۔ شنگ خان منگول تھا اور وہ ان لشکروں کے درمیان بآسانی گھل مل جاتا اور موقع پا کر سمرقند روانہ ہو سکتا تھا۔ شیخ کبیر الدین نے جب کوئی بات بنتے نہ دیکھی تو اس نے شبخون کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے باہمت غلاموں کے دستے تیار کیے اور ان کے سامنے پراثر خطاب کر کے انہیں عرضی جنت کی نوید سنائی۔ ایک ایک منگول سپاہی کے قتل کے عوض سینکڑوں حوریں دینے کا وعدہ کیا۔ انہیں دی جانے والی حشیش کی مقدار میں اضافہ کر دیا جس کی بدولت وہ جان لٹانے کے درپے دکھائی دینے لگے۔ پھر راتوں کو شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ حملے اچانک اور ہر بار مختلف سمتوں میں کیے جانے لگے۔ غلاموں کے دستے وحشیانہ انداز میں قتل و غارت کرتے اور واپس لوٹ آتے۔ دن کے وقت فوناجو خان اور اس کے منگول دستوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایلخانی لشکر کو قلعہ الموت سے دور رکھیں۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ قلعہ الموت میں خوراک کے ذخیرے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ بہت زیادہ دیر تک وہ بحفاظت محصور رہتے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ قلعہ الموت ایک ایسے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں ایلخانی لشکر کو آسانی سے رسائی حاصل نہیں تھی۔ وہ جو ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو قلعے سے نوکیلے پتھروں کی بارش کی جاتی جس کے نتیجے میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ اسی آنکھ مچولی میں 1.5 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا۔ خوردنوش کا سامان بھی قریباً ختم ہونے والا تھا۔ شیخ کبیر الدین کا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اس نے فوناجو خان، متی الدین اور دوسرے اہم احباب کے ساتھ ایک ملاقات کی۔ اس میں درپیش مسئلے کا کوئی حل نکالنے پر غور و فکر کیا گیا۔ تمام افراد نے حتمی رائے یہی دی کہ قلعے میں محصور رہ کر ہمارے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں اور خوراک کی کمی کے باعث ہماری قوت بھی کم ہو رہی ہے۔ اگر یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہ کی گئی تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ بھوک سے ہمارے جسم نقاہت کا شکار ہو جائیں گے اور ہم ایک دوسرے کو نوچ کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قلعہ الموت میں غلاموں اور سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان کے ساتھ ایلخانی لشکر پر بھرپور حملہ کیا جائے اور لڑتے ہوئے ان کے حصار کو توڑ کر محفوظ مقامات کا رخ کیا جائے۔ قلعہ الموت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خالی قلعہ کی حفاظت ایلخانی لشکر کے بس کی بات نہیں۔ شیخ کبیر الدین نے ان کی رائے پر یہ تبصرہ کیا کہ ایلخانی لشکر اس بار قلعہ الموت کو سابقہ انداز میں نظر انداز نہیں کریں گے بلکہ اسے چھاونی کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا۔ ایک دفعہ یہ قلعہ ان کے قبضے میں چلا گیا تو اسے دوبارہ واپس حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ جہاں تک منگول حصار توڑنے والی بات ہے تو وہ سراسر خودکشی کے مترادف ہے۔ اس میں صرف 1% امکان ہے کہ کوئی شخص ان کے چنگل سے بچ کر زندہ نکل پائے۔ البتہ یہ سب صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ موسم خراب ہو جائے اور اس کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جائیں۔ شیخ کبیر الدین کی بات سے سب نے اتفاق کیا اور محصور موت کے بجائے میدان میں اتر کر موت کو گلے لگانے پر زور دیا۔ متی الدین نے ضمن میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ اس فکر میں دبلا ہو رہا تھا کہ وہ اگر جان لڑانے کی کوشش بھی کرے تو یہاں مخالفین کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ فوناجو خان نے شیخ کبیر الدین کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ حقیقت سب پر ظاہر تھی کہ وہ موت کے حصار میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر شاید قدرت کو ان کی حالت زار پر ترس آ گیا۔ ایک صبح جب سورج نے سر اٹھایا تو شمال کی جانب سے تیز ہوا نے بھی سرکشی دکھائی۔ شیخ کبیر الدین نے جب موسم کی تندئی دیکھی تو اس نے فوراً تیاری کا حکم دیا۔ باطنی جماعت کے افراد اور فوناجو خان کے دستے یوں تو مکمل طور پر تیار تھے۔ انہوں نے اپنے ذہنوں کو پوری طرح تیار کر لیا۔
شیخ کبیر الدین نے ایک زوردار خطاب کرتے ہوئے اس بازی کو پہلی اور آخری بازی قرار دیا اور اپنے جاں بازوں کے جوش کو دوچند کر ڈالا۔ ہواؤں میں تیزی کی رفتار بڑھنے لگی۔ شیخ کبیر الدین نے سب کے سامنے قلعہ الموت کے باہر کا نقشہ رکھا اور اس میں وہ راستے منتخب کیے جہاں سے گزر کر وہ محفوظ علاقوں میں جا سکتے تھے۔ شیخ کبیر الدین نے سب پر واضح کر دیا کہ وہ یہاں سے نکل کر شام کے پہاڑی علاقوں میں پہنچیں اور وہاں موجود شیخ جبل کے پاس جمع ہوں۔ اب وہ دوبارہ وہیں ملیں گے۔ ایل خانی لشکر موسم کی خرابی کے باوجود اپنے مقامات پر جمع رہا۔ انہیں کسی قدر اندازہ تھا کہ موسم کی اس خرابی میں باطنی گروہ یقیناً حملہ آور ہوگا، یا ان میں کوئی فرد قلعے سے نکل کر سمرقند کی جانب جانے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے وہ پوری طرح چوکس تھے۔ حالانکہ ہواؤں کی تیزی انہیں اپنے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ایل خانی سپہ سالار گھوڑوں پر تمام علاقے میں گشت کرتے رہے اور اپنے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ شیخ کبیر الدین نے تمام لوگوں کو ساتھ لیا اور وہ سب قلعے کے صدر دروازے کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ شیخ کبیر الدین کے اشارے کے منتظر تھے کہ صدر دروازہ کھول کر باہر موجود ایل خانی لشکر پر حلہ بول دیتے۔ شیخ کبیر الدین ایک جانب کھڑا اپنی ہمت بندھا رہا تھا۔ اسے کسی حد تک یہ امید تھی کہ وہ زندہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی باطنی سلطنت کے قیام کا خواب مایوسی کے دھندلکوں میں چھپ چکا تھا۔ اس وقت صرف اسے اپنی جان بچانے کی فکر لاحق تھی۔ اچانک متی الدین کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند گوندا۔ وہ تیزی سے صدر دروازے کے پاس پہنچا اور لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ متی الدین کی اس حرکت پر سب لوگ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر متی الدین خاموش کھڑا رہا، پھر وہ واپس پلٹا اور شیخ کبیر الدین کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیز رفتاری سے بالائی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کا چہرہ دمکتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ متی الدین، تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ ہوائیں کسی بھی وقت ٹھہر سکتی ہیں اور اگر دن ڈل گیا تو ہمیں سفر کرنے میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ شیخ کبیر الدین تلخی سے بولا۔ متی الدین کا چہرہ بے حد پرسکون تھا۔ شیخ الرئیس، متی الدین بلند آواز میں بولا، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جو ہمیں یہاں سے نکلنے میں کسی حد تک معاونت دے سکتی ہے۔ متی الدین کی بات پر سب لوگ اشتیاق سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شیخ کبیر الدین نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ تم جانتے ہو کہ اس قلعہ کو ایل خانی لشکر قبضے میں لے لیں گے اور پھر یہ چھاؤنی کی شکل اختیار کر لے گا۔ اگر تم میری ترکیب پر عمل کرو تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تم کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں یہاں جان کے لالے پڑ رہے ہیں اور تمہیں قلعہ کی سوج رہی ہے۔ شیخ کبیر الدین غصے سے چیختا ہوا بولا۔ غصے سے کام مت لو، بلکہ اس قلعے کو آگ لگا دو، متی الدین اطمینان سے بولا۔ سب لوگ اس کی بات پر بھونچکا رہ گئے۔ شیخ کبیر الدین کا غصہ یک لخت مٹ گیا اور وہ اس کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے متی الدین کا دماغ چل گیا ہو۔ فراجو خان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ متی الدین کی اس احمقانہ رائے پر دانت پیس رہا تھا۔ شیخ الرئیس، متی الدین توقف سے بولا، ہمیں یہاں سے بحفاظت نکل کر محفوظ مقام کی جانب بڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قلعے کو فوراً آگ لگا دی جائے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ ہمارے موافق ہے۔ ہواؤں کی تیزی کے باعث آگ بھڑکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور قلعے سے اٹھنے والی آگ کی حدت اور دھواں ہمارے مسئلے کو بخوبی حل کرے گا۔ ایل خانی لشکر اس حدت کی شدت کے باعث ہمارے زیادہ قریب نہیں آ پائے گا اور ہم آگ مان پڑنے تک کافی دور نکل جائیں گے، یا ہمارا واسطہ تمام لشکر کے بجائے اس کے کسی ایک حصے سے ہی پڑے گا۔ شیخ کبیر الدین بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے مسرت کا اظہار کیا اور اپنے رویے پر معذرت طلب کی۔ متی الدین نے مسکرا کر اسے وقت ضائع نہ کرنے کی ہدایت کی۔ شیخ کبیر الدین نے قلعے کے ایسے حصوں میں آگ لگانے کا حکم دیا جہاں سے تیز ہوا آگ کو بھڑکانے میں مدد دے سکتی تھی۔ دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں قلعے کے مختلف حصوں میں اچھال دی گئیں۔ آگ پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورا قلعہ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ کی حدت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ قلعے کے مکینوں کی حالت بری ہو رہی تھی۔ دھوئے کے بڑے بڑے بادل ہواؤں کے زور پر علاقے میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ایل خانی لشکر حیرت اور پریشانی سے قلعہ الموت کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ قلعہ الموت میں لگی ہوئی آگ کو کوئی نام دینے سے قاصر رہے۔ دھوئے کے بادل ہوا کے ساتھ ان کی جانب بڑھے
تو انہیں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ وہ دھوئیں سے بچ کر اپنی اپنی جگہوں سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے متی الدین نے اشارہ کیا۔ غلاموں کی جماعت تیزی سے صدر دروازے کا لیور گمانے لگی۔ فضا میں دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ فدائی گروہ کا پیادہ لشکر تیزی سے باہر نکلا اور اپنے سامنے موجود منگولوں سے بھڑ گیا۔ متی الدین نے فوناجو خان کے قریب پہنچ کر آہستگی سے کہا وہ زیادہ لڑنے بڑھنے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ شیخ کبیر الدین کے بتائے ہوئے رستوں کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے۔ ایل خانی لشکر کی تعداد زیادہ ہے، بھرپور لڑائی سے کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے گا۔ فوناجو خان اپنے دستوں کو منظم انداز میں لیے طے کردہ راستوں کی طرف بڑھنے لگا۔ قلعہ الموت سے اٹھنے والے دھوئیں کے کثیف بادلوں نے وادی میں تاریکی پیدا کر دی تھی۔ ایل خانی لشکر اس چال کو بخوبی سمجھ چکا تھا، مگر انہیں دھوئیں اور آگ کی تپش کے باعث قلعہ عبور کرنے کی ہمت نہیں ہو پائی۔ قلعے کے دوسری جانب موجود ایل خانی لشکر فدائیوں کی راہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں انہیں اپنے حصار سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے۔